اور آج کی ہم تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کتاب کے اظہار خیال کے لیے جو لوگ ہیں میں چاہتی ہوں کہ ان کے نام آپ کے سامنے پیش کروں. اظہار خیال سب سے پہلے پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کریں گے، پھر ریحانہ روحی صاحبہ کریں گی، زاہد جوہری صاحب، عابد ایڈوکیٹ صاحب چاہتے ہیں کچھ بولنا، اور نثار احمد نثار صاحب. اور آج مسعود وسیع صاحب اور ان کی اہلیہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، شاہد صاحب موجود ہیں. بہت خوشی کی بات ہے فاروق ارشی صاحب موجود ہیں. ایک بہت ہی ادب نواز، ادب پرست شکیل صدیقی صاحب موجود ہیں. میں سب کو بہت ہی بار بار نام لوں گی ان کا کیونکہ میں بہت خوش ہوں. ہمارے حامد صاحب موجود ہیں، اور اب میں ڈاکٹر پیرزادہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ اظہار خیال کتاب پہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حاضرین گرامی، یہ بارگاہ ادب اور ادب سے جڑے ہوئے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ادب کے، زندگی کے، معاشرت کے، اس میں ادبی سلسلوں کے ساتھ اگر آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے تو سبین سیف نے یہ تنظیم قائم کی ہے جسے بارگاہ ادب کہتے ہیں. اور وہ مسلسل یہ چھوٹی چھوٹی تقریبات، جلسے یہ منعقد کرتی رہتی ہیں تاکہ یہ سلسلے، جو ادب کا سلسلہ ہے، جو زندگی کا سلسلہ ہے، جو بڑے مقاصد کا سلسلہ ہے، اس سے ہم سب جڑے رہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں سبین سیف کی بہت تعریف و توصیف کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ ان کی ٹیم بہت اچھی ہے. میں تو مشاورت وغیرہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، مگر یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ بے لوث کام کرنے والے، اور بہت جم کے اور محبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ. دیکھیے ہم سب بھاگ دوڑ میں بہت کام نمٹا دیتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ کام کرنے میں یہ لوگ سب آگے ہیں، تو ان سب کی بھی تعریف و توصیف کرنی چاہیے. محبت سے پہلے، محبت کے بعد وہ جو کچھ بھی ہیں وہ سبین سیف ہے. مگر یہ جو محبت کے سلسلے ہیں، پہلے، بعد، اول، آخر، یہ اپنے ضابطے بھی رکھتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس چل کھڑے ہوں اور نکل پڑیں. ہوتا تو ہے عشق، محبت، یہ سب ایسے ہی شروع ہو جاتا ہے، مگر اس کے ایک تو ضابطوں کے ساتھ جو زندگی جس طریقے سے سفر کرتی ہے اور ادب میں نظر آتی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اس کی ایک نمائندہ شاعرہ اور ایک نمائندہ اس کا مجموعہ کلام آج ہمارے زیر نظر ہے. یہ اس میں یہ دیکھیے کہ زندگی کے جو سلسلے ہیں اس کے ساتھ جڑے رہتے ہوئے دو باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک تو ہمارا فکر ہے اور ایک اظہار ہے. فکر اور اظہار یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن دونوں بہت مختلف ہیں. یعنی آپ فکری طور پہ تو بہت سے چیزیں آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، منظرنامے ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ اظہار میں جائیں گے تو یا تو اس پہ تبصرہ کریں گے، یا تنقید کریں گے، یا تجزیہ کریں گے. یہی چیزیں ہوتی ہیں. یہاں بہت سلیقے کی ضرورت ہے. ہماری شاعری میں اب تک سلسلہ یہ رہا کہ جہاں اس قسم کے معاملات شروع ہوں وہاں ہمیں اپنے معاشرتی ضابطوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہماری جو تربیت ہے، ہمارے رشتے ہیں، ہمارے ناطے ہیں، ان میں کس قسم کا کیا سلسلہ ہوتا ہے، اور اظہار کہاں تک کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں کیا جا سکتا. مگر
पहली बार ये हमारे यहाँ अब जो शेर कहने वाले हैं ना, वो अपने उससे निकल रहे हैं। अब वक्त बदल रहा है, अब मंजरनामे बदल रहे हैं, तर्ज एहसास और इजहार बदल रहा है। इस तर्ज एहसास बदलते हुए इजहार, उसकी ये नुमाइंदा है ये किताब। अब इन्होंने उसमें ऐसी बातें कही हैं कि जो आम तौर पे सबके साथ गुजरती हैं, या लोग देखते हैं हाजिर और नाजिर, मगर वो उसे उस तरह लिख नहीं सकते, लिखना मुश्किल होता है। और फिर गज़ल के फॉर्मेट में और नज़मों के उसमें, मगर इन्होंने इसमें बहुत सी ऐसी बातें कही कि जो हमारे यहाँ आम तौर पे नहीं कही जा सकती या नहीं कही जाती। शौहर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया, नहीं लिखते, इस तरीके से नहीं लिखते, मगर है, लिखा हुआ है। अब वो एक सच्चाई है, वो सच्चाई है, और उसके इजहार में उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से, मेरा ख्याल है कि ये इसकी एक नुमाइंदा शायरा हो सकती हैं कि ये अब बदलते हुए सिलसिले जो हो रहे हैं, इसमें आप उसकी सच्चाइयों में जाएंगे। और फिर जब माशरत होती है तो इसमें तो पूरी तहजीब है, मगरिब मशरिक़ और मगरिब जो है वो सारे का सारा अब आपके आप हमारे सिटिंग रूम्स में, हमारे बेडरूम्स में, हमारे मंजरनामों में सब वो शामिल हो गया है। वो जो तहजीब है, वो तहजीब हमारी तहजीब के पे अहाता करती चली जा रही है। हमारे यहाँ मशरिक़ और है, देखिए इसमें आपको मिले मशरिक़ और है, उसमें जो उसके सिलसिले हैं वो दूसरी तरह नज़र आते हैं। मसलन मैं मशरिक़ बताता हूँ आपको, मेरे ख्याल है इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मशरिक़ देखिए, शेर सुनिए और मगरिब के सामने रखिए। न एहतियात, न बेगानगी, न रम, न गुरेज, न एहतियात, न बेगानगी, न रम, न गुरेज, सुपुर्दगी का ये आलम तुम्हें हुआ क्या है? ये मशरिक़ है। देखें तो ये चीज़ें जो हैं वो उसे बदल रही हैं, वो कहाँ तक जाएंगी, कैसे जाएंगी, उसके मंजरनामे हैं इसमें जो आपको इसमें नज़र आएंगे। तो ये किताब मेरा ख्याल है मकबूल किताबों में से होगी इंशाअल्लाह। और आप सब अगर शरीक हो गए महफिल में तो सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत जामी तहरीर, एक एक लफ्ज़ हीरा, एक एक लफ्ज़ मोती। ये थे हमारे डॉक्टर पीर रज़ा काफ़ी रज़ा सिद्दीकी साहब, जो इज़हार ख्याल कर रहे थे मोहब्बत के बाद समीना रहमत मनाल की किताब पर।